ایسٹر آئی لینڈ دنیا کے دور دراز پائے جانے والے جزائر میں سے ایک ہے جو کہ چلی سے 2240 میل کے فاصلے پر جنوب مشرقی بحرہ اوقیانوس میں واقع ایک پراسرار جزیرہ قرار دیا جاتا ہے۔ 25 کلومیٹر لمبے اس جزیرے کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ یہاں کے باسی کب اور کیوں آئے، جبکہ یہاں کے عجائب بھی دیکھنے والوں کو دنگ کر دیتے ہیں، اور وہ ہیں یہاں کے عجیب الخلقت پراسرار مجسمے جس کی تعمیر کس نے کی آج تک معلوم نہیں ہو سکا، جبکہ یہاں ایک آتش فشاں بھی موجود ہے اور یہاں سورج کے طلوع و غروب ہونے کا منظر بھی قابل دید ہے۔ ایسٹر آئی لینڈ دنیا کی قدیم ترین آبادیوں میں شمار ہوتا ہے، لیکن اب یہاں کوئی نہیں رہتا۔ اس جزیرے سے متعلق سب سے نمایاں بات جو آج بھی سیاحوں اور ماہر آثاریات کو ورطۂ حیرت میں مبتلا کر دیتی ہے، وہ یہاں کے کھلے میدانوں میں کھڑے پتھر کے بلند قامت بت ہیں جنہیں موآئی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ بت مجموعی طور پر 600 کی تعداد میں جزیرے میں 1 میل کے رقبے میں پھیلے ایک میدان میں موجود ہیں۔ ان میں سب سے دراز قد بت 65 فٹ لمبائی کا ہے، جبکہ اس کا وزن 270 ٹن سے بھی زیادہ ہے۔ آتش فشانی کے عمل سے وجود میں آنے والے اس جزیرے پر موجود یہ بت لاوے کے سخت ہونے والے ٹکڑوں ہی سے بنائے گئے ہیں اور ایسی اعلیٰ مہارت سے ان کی تعمیر کی گئی ہے کہ جو اس قدیم ترین آبادی کے بارے میں ماہرین آثاریات کو کئی طرح کے مفروضات قائم کرنے کی طرف راغب کرتی ہے، مثلاً یہی کہ اس جزیرے پر کبھی آباد لوگ غیر معمولی طور پر ترقی یافتہ تھے اور انہوں نے فن تعمیرات میں نہایت کمال حاصل کر لیا تھا۔ یہاں رہنے والے لوگوں کے بارے میں ماہرین آثاریات کے مفروضات اس بنا پر بھی غیر معمولی ہو جاتے ہیں کہ اس ویران جزیرے سے اس بات کے آثار ملے ہیں کہ یہاں آباد لوگ آدم خور تھے۔ یہ جنوبی امریکہ کے مغربی سمندر میں واقع جزیرہ ایسٹر آئی لینڈ ہے، جسے اپنی دریافت کے دن کی مناسبت سے یہ نام دیا گیا۔ اس کا جائے وقوع وسطی اور جنوبی بحر اوقیانوس میں ہے، جہاں یہ تکونی شکل میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کا شمار ان 1000 چھوٹے بڑے جزائر کے علاقے میں ہوتا ہے جسے جغرافیائی اصطلاح میں پولینیشیا کہا جاتا ہے۔ اس جزیرے سے چلی اور پیرو قریب ترین ہیں اور یہ فاصلہ بھی 4000 کلومیٹر بنتا ہے۔ لاکھوں سال کے آتش فشانی عمل سے تکونی شکل میں تشکیل پانے والے اس جزیرے کو مقامی افراد اپنی زبان میں زمین کی ناف یعنی نیول آف دا ورلڈ بھی کہتے ہیں۔ روگی وین وہ پہلا آدمی تھا جس نے یہاں پائے جانے والے قدیم طرز معیشت کو دریافت کیا اور یہاں گمنامی میں چھپے نادر اور انوکھے موآئی مجسموں کو عالمی شہرت دی۔ مقامی افراد یہاں موجود چٹانوں سے تراشے بلند و بالا مجسموں کو موآئی کہتے ہیں، جس کے معنی مجسمہ، بت یا مورتی کے ہیں۔ بحر اوقیانوس کے جنوب میں واقع یہ جزیرہ 1888 سے چلی کی ملکیت ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ یہاں کے باسی کب اور کیوں یہاں آئے، انہیں سمندر میں اتنے طویل سفر کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور انہوں نے یہ جزیرہ کیسے تلاش کیا، اور آخر اس بے آب و گیاہ اجاڑ زمین پر رہنے کا فیصلہ کیوں کیا۔ جغرافیے کے ماہرین کا کہنا ہے کہ زلزلے یا آتش فشاں کے پھٹنے سے زیر زمین گیسیں ابھر کر اوپر آتی ہیں، جس کے نتیجے میں زمین کی سطح پہاڑ کی صورت میں ابھر جاتی ہے۔ اسی طرح 3 آتش فشانوں کے پھٹنے سے جزیرہ ایسٹر وجود میں آیا۔ روگی وین یہاں وارد ہوا تو دور دور تک گھرے سمندر میں ملی جلی نسل کے لوگوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہاں اس کا استقبال گہرے سیاہ اور سفید اور سرخ بالوں والے افراد نے کیا۔ روگی وین کا قدم پڑتے ہی عجائب سے بھرپور اس جزیرے پر دنیا کی توجہ مرکوز ہونے لگی۔ سب سے پہلا تجسس اس جزیرے کے بارے میں یہ پیدا ہوا کہ آخر یہاں پر آبادی کا آغاز کیوں ہوا۔ اس جزیرے کے قریب ترین آباد علاقہ بھی قریباً 2000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جبکہ یہاں تہذیب کے آثار 4 صدی عیسوی سے شروع ہوتے نظر آتے ہیں۔ ایسٹر جزائر کے باقی دنیا سے دور دراز جگہ پر ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں دریافت ہونے والے 2 ہیکل مجسموں کی وجہ سے کئی کہانیوں اور نظریات نے جنم لینا شروع کیا۔ زمین پر دور قدیم میں خلائی مخلوق کی آمد کے نظریے پر اصرار کرنے والے بعض محققین نے ان موآئی مجسموں کو کسی خلائی مخلوق کی کاریگری قرار دیا۔ یہ مفروضہ پیش کرنے والے افراد دنیا میں پائے جانے والے قدیم عجائب کو کسی غیر زمینی مخلوق کی کارگزاری قرار دیتے ہیں۔ ایسے ہی ایک مصنف ایرک وان ڈیکن نے اس جزیرے کے بارے میں رائے دی کہ عہد قدیم میں خلا سے آنے والے لوگوں نے زمین کے باشندوں پر مہربانیاں کی اور ان کی یادگار ایسٹر آئی لینڈ کے پراسرار موآئی مجسمے ہیں۔ مصنف نے اپنے نظریات چیریٹیز آف گاڈ میں پیش کیے۔ پراسرار کہانیاں دنیا بھر میں تیزی سے مقبول ہوتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ دنیا کی توجہ اس جزیرے پر بڑھتی ہی گئی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس جزیرے پر رنگ برنگے لوگ کس طرح اکٹھے ہو گئے۔
جزیرے کے الگ تھلگ ہونے کی بنا پر خلائی تحقیق کے امریکی ادارے ناسا نے جزیرے میں فضائی مستقر قائم کر رکھا ہے۔ مقامی افراد کا بھی یہی خیال ہے کہ سمندر کی خاموشیوں میں گھرے جزیرے پر بلند و بالا موئی مجسمے کسی دوسری دنیا کی مخلوق نے تراشے ہیں۔ شاید ناسا ایک مرتبہ پھر انہی اجنبی مہربانوں کی کرۂ ارض پر آمد کی آس لگائے ایسٹر جزیرے پر نظریں جمائے بیٹھا ہے۔ اس مشن کے لیے امریکہ نے یہاں قائم ہونے والے ہوائی اڈے کی توسیع بھی کی۔ ایسٹر آئی لینڈ پر تقریباً 1500 سال تک پولینیشیائی خطے کے مختلف مذہبی نظریات اور خیالات کے حامل قبائل آباد رہے۔ اسی بنا پر دنیا سے طویل مدت تک جدا رہنے کے باوجود یہ قبائل چھوٹے چھوٹے گروہوں کی شکل میں ایک دوسرے سے برسر پیکار بھی رہے۔ البتہ ثقافتی لحاظ سے ان تمام گروہوں میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ ان قبائل کے مذہبی تصورات زیادہ تر دیو مالائی کرداروں کے گرد گھومتے تھے، لہٰذا مقامی لوگوں کے ذریعے سینہ بسینہ چلی آتی روایات کے مطابق یہ تنازعات اور گروہی فساد مذہبی اختلافات کے نتیجے میں ہوئے۔ اس کی سب سے اہم وجہ مانا دیوتا کو بتایا جاتا ہے، جو عزت، طاقت اور خوشحالی کی علامت تصور کیا جاتا تھا۔ ویرانے کو کس نے آباد کیا؟ ایسٹر پر بسنے والے باشندوں کو راپانوئی کہا جاتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس جزیرے کو آباد کیا۔ راپانوئی قبیلہ مشرقی پولینیشیائی ثقافت رکھتے ہیں۔ اس وقت وہ اس جزیرے کی آبادی کا 60% ہیں۔ ماہرین کے مطابق 3 صدی میں یہ افراد یہاں آ کر آباد ہوئے اور ان کا نسلی تعلق جنوبی امریکہ سے بتایا جاتا ہے۔ 1722 میں روگی وین نے جب یہ جزیرہ دریافت کیا تو اس کے بعد فلیپی گوئنزیلز ڈی اوہیڈو نامی ہسپانوی سیاح اور مہم جو نے اس جزیرے پر 1770 میں قدم رکھا، اور اس کے بعد سے یہ جزیرہ اسپین کی ملکیت بن گیا۔ اسپین کی عملداری میں آنے کی وجہ سے یہاں کے باشندے اپنی قدیم راپانوئی زبان کے علاوہ ہسپانوی بھی بولنے لگے اور رفتہ رفتہ یہی اس جزیرے کی زبان بن گئی۔ اب یہاں پر بسنے والے بہت ہی کم لوگ اپنی قدیم زبان جانتے ہیں۔ اس خطے کا قدیم ترین رسم الخط رونگو رونگو کہلاتا ہے۔ اس کے بارے میں ماہرین اس تحقیق میں ہیں کہ آیا یہ واقعی کوئی رسم الخط تھا یا صرف ثقافتی اظہار کے لیے بنائے گئے نقش و نگار کا مجموعہ ہے۔ غلامی کے لمبے ہاتھ دنیا سے الگ تھلگ جزیرے ایسٹر پر جب یورپیوں کے قدم پڑے تو اس کے بعد سے یہاں کا سکون برقرار نہ رہا۔ دسمبر 1862 میں غلاموں کی تجارت کرنے کے لیے پیرو نے اس جزیرے پر دھاوا بول دیا۔ اس حملے میں بے دریغ قتل و غارت کی گئی اور 1500 کے قریب مرد و زن کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ اس زمانے میں جزیرے کی مجموعی آبادی کے نصف افراد تھے۔ باقی آبادی کو غلام بنا لیا گیا۔ اس مہم جوئی کے خلاف عالمی سطح پر آواز اٹھائی گئی، جس کے نتیجے میں غلام بنائے جانے والے افراد کو آزاد کر دیا گیا۔ اسیری کے دوران غلام بنائے جانے والے افراد کی اکثریت مختلف بیماریوں کا شکار ہو کر ہلاک ہو گئی اور 1863 میں صرف درجن بھر افراد ہی اپنے گھر لوٹ سکے۔ آزادی حاصل کرنے والے ان افراد کے ساتھ پیرو سے ہیبت ناک یادوں کے ساتھ وبائی امراض بھی آئے، جس کے نتیجے میں جزیرے پر بھی کئی موذی امراض وبائی شکل اختیار کر گئے، جس کے نتیجے میں جزیرے پر بڑی تعداد میں اموات ہوئیں۔ اسی دوران مختلف قبائلی گروہوں میں زمین کی ملکیت پر فسادات ہونے لگے۔ اسی دوران کئی عیسائی مشنریز نے بھی اس خطے کا رخ کیا، لیکن حالات معمول پر نہ آ سکے۔ 1988 میں چلی کی حکومت کے ساتھ راپانوئی افراد کا معاہدہ طے پایا اور یہ علاقہ چلی کی سرحدوں میں شامل کر لیا گیا۔ ایک معاہدے کے تحت راپانوئی افراد کو نانگا راؤ نامی کیمپ تک محدود کر دیا گیا اور باقی کا علاقہ ایک بڑی فارمنگ کمپنی کو دے دیا گیا۔ 1914 کے سال سے اس جزیرے پر آثار قدیمہ کے ماہرین نے ڈیرے ڈالنا شروع کیے اور کئی ممالک نے اپنے ماہرین کے خصوصی مشن یہاں روانہ کیے۔ راپانوئی قبائل کو پہلے تو صرف مخصوص علاقوں تک محدود کیا گیا، لیکن بعد ازاں 1966 میں انہیں چلی کی شہریت دے دی گئی، جس کے بعد انہوں نے اپنی قدیم ثقافتی شناخت کو دوبارہ تشکیل دینا شروع کیا۔ اب اس خطے میں بسنے والے لوگوں کا سب سے بڑا ذریعہ معاش سیاحت ہے، جبکہ اس کے بعد زراعت اور قدرتی وسائل سے آنے والی آمدن ہے۔ 2007 میں اس علاقے کو چلی کے خصوصی سرحدوں میں شامل قرار دیا گیا اور اب اسے صوبے کا درجہ حاصل ہو گیا ہے۔ تباہی کیسے ہوئی؟ کچھ سبق ہمارے لیے ایسٹر پر موجود قدیم تہذیب کی تباہی کے کئی اسباب بیان کیے جاتے ہیں۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ ہسپانوی حملے کے بعد یہاں بسنے والے افراد کی قتل و غارت اور جنگ کی تباہی اس کا سبب بنی، لیکن بعض ماہرین کا خیال ہے کہ اس تہذیب کی شکست و ریخت بیرونی حملوں سے پہلے ہی شروع ہو چکی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس جزیرے پر پہلی دفعہ لوگ رہائش پذیر ہوئے تو وہاں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی: پانی، کھانے کے لیے مچھلیاں، مختلف اقسام کے درخت، پھل، پرندے، کھیتی باڑی کے لیے زرخیز زمین اور ایک بہت ہی خاص قسم کا پتھر
ہرارو اور آنوکن کے پہاڑ موجود تھے۔ ان لوگوں کے لیے یہ جزیرہ کسی جنت سے کم نہیں تھا، مگر گزرتے وقت کے ساتھ ان لوگوں نے اس جزیرے کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ قدرتی وسائل کی فراوانی کے باعث یہاں بسنے والے کافی خوشحال تھے۔ کچھ عرصے میں ان لوگوں نے اپنے لیے الگ الگ علاقوں کا تعین کر لیا۔ ہر علاقے کا اپنا اپنا مجسمہ موائی بنا دیا گیا۔ جس حصے میں زیادہ لوگ موجود ہوتے تھے اس حساب سے ان کے صوبے کا مجسمہ اتنا ہی بڑا اور وزنی ہوتا تھا۔ یہ سارے مجسمے جزیرے کے ایک طرف کھڑے کر دیے جاتے تھے۔ یہ مجسمے اسی قیمتی پتھر سے بنائے جاتے تھے جس سے کوئی بامقصد کام بھی لیا جا سکتا تھا، مگر شاید لوگوں کے لیے اپنی شان و شوکت دکھانا بھی کافی بامقصد کام ہی ہے۔ یہ وزنی پتھر جزیرے کے ایک کونے پر پائے جاتے تھے اور ان کی رہائش دوسرے کونے پر۔ موجودہ ٹیکنالوجی اور کرین نہ ہونے کے باوجود یہ لوگ ان مجسموں کو جزیرے کے ایک کونے سے دوسرے کونے پر منتقل کر لیتے تھے۔ درخت جن سے شروع میں کشتیاں بنا کر مچھلیوں کا شکار کرنے کے لیے جایا جاتا تھا، اب اس کے علاوہ مجسموں کو منتقل کرنے کے لیے بھی استعمال کیے جانے لگے۔ درختوں کے تنے کاٹ کر میلوں بچھائے جاتے تھے اور پھر ان پر مجسموں کو رکھ کر گھسیٹتے ہوئے مجسموں کے مقام پر لے جایا جاتا تھا۔ اسی شوق میں یہاں درختوں کی تعداد گھٹتی رہی۔ ان کا آج اچھا گزر رہا تھا، اس لیے کل کی پرواہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ایسٹر آئی لینڈ کی تباہی کا یہ منظر سب سے پہلے معروف سائنسدان اور مصنف جیرالڈ ڈائمنڈ نے 2005 میں اپنی شائع ہونے والی کتاب کولیپس ہاؤ سوسائٹیز چوز ٹو فیل اور سکسیڈ میں پیش کیا تھا۔ ڈائمنڈ کے مطابق یورپیوں کی اس جزیرے میں آمد سے قبل ہی یہاں کے باشندے ماحول کو اس قدر نقصان پہنچا چکے تھے کہ بعد میں ان کے لیے یہاں زندہ رہنا ممکن نہیں رہا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی آبادی بڑھتی گئی اور وسائل کم ہونے لگے۔ وہی جزیرہ جس پر پہلے کھانے پینے کے لیے مچھلیاں، بے انتہا درخت، پرندے اور بھی بہت کچھ موجود تھا، اب درخت ختم ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے نہ کشتیاں بنائی جا سکتی تھیں اور نہ ہی کھانے کے لیے مچھلیاں پکڑی جا سکتی تھیں۔ درخت ختم ہونے کے ساتھ ہی پھل، سبزیاں اور پرندے بھی ختم ہوتے گئے۔ ایک وقت آیا جب ان لوگوں نے آپس میں جھگڑوں کے بعد انسانوں ہی کو کھانا شروع کر دیا، کیونکہ کھانے کو کچھ بھی نہیں بچا تھا، اور آہستہ آہستہ ان کی آبادی جو کافی بڑھ چکی تھی 1722 میں صرف 2000 لوگوں تک رہ گئی۔ ایک حلقہ اس جزیرے کی کہانی کو تیسری دنیا کے باوسائل ممالک کے لیے بھی عبرت کا نشان قرار دیتا ہے۔ ان کے مطابق تیسری دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں جو تمام تر قدرتی وسائل کے باوجود بحرانوں کا شکار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تیسری دنیا کے ممالک کا بھی یہی حال ہے کہ وہاں ٹیکنالوجی تو پہنچ چکی ہے، مگر ان ممالک کی اکثر آبادی اسے ترقی کے لیے استعمال کرنے سے نابلد ہے۔ ماہرین سماجیات کا کہنا ہے کہ ایسٹر آئی لینڈ کے باشندے گروہ بندی کا شکار ہو کر تباہ و برباد ہوئے اور ان کے قدرتی وسائل بھی انہیں نہ بچا سکے۔ اسی طرح گروہ بندی کے شکار معاشروں کو اس تناظر میں اپنا انجام سمجھ لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی حال ہی میں منظر عام پر آنے والی تحقیقی رپورٹس اس تہذیب کی معدومی پر مختلف زاویوں سے روشنی ڈالتی ہیں۔ ان رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ یورپی افراد کی یہاں آمد سے قبل ہی اس خطے کے لوگ تباہی کا شکار ہو چکے تھے۔ اس نئی رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایسٹر جزیرے پر پائی جانے والی تہذیب کی معدومی کا بنیادی سبب ماحول میں پیدا ہونے والی خرابی نہیں۔ نیوزی لینڈ کی ایک یونیورسٹی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کے تہذیبی انحطاط کے کچھ واضح شواہد وہاں سے ملنے والے آثار کے ذریعے سمجھے جا سکتے ہیں۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ان کی اشرافیہ کی الگ تھلگ رہائش گاہیں تباہی کا شکار ہوتی چلی گئیں۔ انہوں نے اپنی زرعی اراضی کو چھوڑ دیا اور مقامی آبادی نے غاروں میں پناہ لینا شروع کر دی۔ ان غاروں میں آتش فشانی مادوں سے بڑی تعداد میں تیروں کی تیاری کے آثار بھی ملتے ہیں، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ شاید اس عرصے میں یہ آبادی باہمی جنگ و جدل کے دور سے گزر رہی تھی۔ لیکن ان تازہ رپورٹس میں بھی یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ اس تہذیب کی بڑی تباہی کا دور یورپی قوتوں کی یہاں آمد کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ایسٹر پر بسنے والے ماحولیاتی تبدیلیوں کو جس قدر سمجھ سکتے تھے اتنا ہی انہوں نے اپنے رہن سہن میں تبدیلی کی کوشش کی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ زراعت کے لیے جگہیں بدلتے رہے۔ یورپی جہاز رانوں کی یہاں آمد کے بعد غلامی اور جنگ سے بھی بڑھ کر ان کے لیے وہ بیماریاں چیلنج ثابت ہوئیں جو یورپی باشندے اپنے ساتھ یہاں لائے تھے۔